ناظرین السلام علیکم۔ انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امریکہ کو ناراض کرنے کے بعد بلاول بھٹو نے ہنگامی طور پر امریکہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو جو دو ٹوک پیغام دیا جس پر امریکی انتظامیہ پاکستان سے اور وزیر اعظم عمران خان سے سخت ناراض ہے، اس پوری صورتحال کا بلاول بھٹو کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو کے متعلق یہ کیوں کہا گیا اعلیٰ ترین سطح پر کہ بلاول اپنا سی وی لے کر امریکہ جا رہے ہیں، یعنی وہ نیا وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا سی وی امریکی انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پورے معاملے پر کس طرح سے انڈائریکٹلی بہت سخت رد عمل دیا ہے، اور اسی پوری صورتحال کے متعلق آپ کو پرائم منسٹر کے متعلق ایک اہم واقعہ بھی سنائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کی لڑائی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، اور اس کہانی کے مرکزی کردار کون ہیں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے اس کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امریکہ کو جو دو ٹوک پیغام پہنچایا گیا، یعنی امریکہ کو اس کے مطالبے کے باوجود فضائی اڈے نہیں دیے جائیں گے اور سی آئی اے کو پاکستان سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب جو دوسرا اصولی موقف تھا کہ پاکستان چین کے حوالے سے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کشیدگی ہوئی تو بھارت کا ساتھ دیا جبکہ چین ہمارے ساتھ کھڑا رہا، تو اس پوری صورتحال میں امریکہ وزیر اعظم عمران خان سے بہت ناراض ہے، اور بلاول بھٹو نے ایک بڑے ہی معنی خیز انداز میں امریکہ جانے کا اعلان کیا ہے، لیکن حکومت کو اس حوالے سے کچھ خاص اطلاعات ملیں جس کے بعد حکومت نے اس معاملے پر ریئیکٹ بھی کیا۔ سب سے پہلے آپ کو اس پوری صورتحال کے متعلق اور وزیر اعظم عمران خان کے متعلق براہ راست ایک جو واقعہ ہے وہ سناتے ہیں جس کا میں عینی شاہد بھی ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورا قصہ اور کہانی اصل میں شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بہت بڑے پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہاں وزیر اعظم عمران خان سے بڑے ہی ٹرکی قسم کے کویسچنز پوچھے گئے، یعنی وزیر اعظم سے اس طرح کے پیچیدہ سوالات پوچھے گئے کہ اگر ان سوالات کا جواب وہ ہاں میں دیتے تو تب بھی ان کے اوپر تنقید ہوتی، اور اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ میں دیتے تو تب بھی مغربی طاقتیں ان پر بہت زیادہ تنقید کرتیں۔ اور یہ پروگرام جو تھا اس کا اہتمام کیا گیا تھا نیو یارک میں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک تاریخی وزٹ پر نیو یارک پہنچے تھے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ایک تاریخی خطاب بھی کیا تھا۔ میں ان 3-4 پاکستانی صحافیوں میں شامل تھا جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا خطاب براہ راست نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سن رہے تھے، اور وہاں جب وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے نہ صرف انہوں نے کشمیر کا معاملہ اٹھایا بلکہ حیران کر دیا دنیا کو جب انہوں نے اسلامو فوبیا کے متعلق بڑی مدلل تقریر کی، اور ساتھ ہی بھارت میں جو ہندتوا رجیم ہے اس کے متعلق بھی بہت ٹھوس دلائل دیے۔ اور جب وزیر اعظم عمران خان اسلامو فوبیا کے متعلق وہاں تقریر کر رہے تھے تو اسی ہال میں جہاں ہم صحافی موجود تھے تو وہاں جو مسلم ممالک کے ڈیلیگیٹس تھے، یعنی دیگر مسلم ممالک کے جو وفود تھے،
وہ بھی تالیاں بجا کر وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کرتے رہے اور ان کی ستائش کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ وزیر اعظم عمران خان کا جو اسلامو فوبیا کے معاملے پر سٹینس تھا اور جو ہندوتوا رجیم کے اوپر سٹینس تھا، اس حوالے سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک بہت بڑے پروگرام میں بلایا جائے گا اور وہاں وزیر اعظم سے کچھ تلخ اور پیچیدہ سوالات کیے گئے۔ اب یہ جو پروگرام تھا، اس میں بھی ہم 3-4 صحافی کوریج کے لیے موجود تھے، اور وہاں جب یہ پروگرام شروع ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہاں امریکی میڈیا موجود تھا، وہاں اسرائیلی میڈیا بھی موجود تھا، دیگر عالمی میڈیا بھی موجود تھا، انڈین میڈیا بھی موجود تھا، اور کچھ پاکستانی میڈیا کا حصہ جس میں مجھ سمیت 3-4 صحافی تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں وزیر اعظم عمران خان سے سوال، ہماری توقعات یہ تھیں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، تو کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایٹمی تصادم کا خطرہ رہتا ہے وہ خطرہ جو ہے ٹل جائے، اور جو پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے تو اس صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہماری توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان سے جو سوال ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا کہ کیا ایک صورت نکل سکتی ہے، کیا ایک حل نکل سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو کہ روایتی حریف ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ ایک اشتعال انگیزی کرتا ہے، جارحیت کرتا ہے، تو یہ جو پورا ایک ماحول ہوتا ہے رائیولری کا پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ جو وسائل دفاع کے معاملے پر لگتے ہیں پاکستان کے بھی بھارت کے بھی، ان وسائل کا رخ انسانی ترقی کی جانب موڑا جائے۔ لیکن وہاں سوال وزیر اعظم عمران خان سے ایک بہت ٹرکی سوال کیا گیا، بہت پیچیدہ سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ کرکٹ کے بہت بڑے سٹار رہے، آپ کے بڑے لبرل تھاٹس رہے، آپ مغرب میں رہے، برطانیہ میں رہے، پوری زندگی آپ نے مغرب میں گزاری، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ کیا آپ اپنی فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ اور ذرا ہمیں وجہ بتائیں کہ پاکستان جو اسرائیل سے اتنا دور بیٹھا ہے، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی براہ راست تنازع نہیں ہے، کوئی براہ راست جنگ نہیں ہے، تو پھر پاکستان نے کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا؟ تو آپ اس معاملے پر کو پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اب اس پر وزیر اعظم عمران خان کو معلوم تھا، ظاہر ہے کہ ان کا ایک عالمی سٹیچر ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری پالیسی وہ ہے جو فاؤنڈر آف پاکستان کی پالیسی ہے، یعنی جس شخصیت نے پاکستان بنایا، اسرائیل کے متعلق جو ان کی پالیسی تھی وہی میری پالیسی ہے، یعنی قائد اعظم کا ایک جو کوٹ ہے وہ دہرایا انہوں نے اس پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میری حکومت اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گی جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا۔ اب یہ بڑا ایک سرپرائزنگ جواب تھا وہاں پر جو اس پروگرام میں وزیر اعظم عمران خان نے دیا۔ اس کی مغربی میڈیا میں، امریکی میڈیا میں اور اسرائیلی میڈیا میں ہیڈ لائنز بنی، یعنی ایک تو اسرائیل والا معاملہ ابھی ریسنٹلی اٹھا ہے، لیکن اس کی اگر آپ کھوج لگائیں تو یہ 2 سال پہلے جو پروگرام ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اس کی جو تانے بانے ہیں یہ اس پروگرام سے جا کر ملتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کے گرد امریکہ جو ہے مبینہ طور پر گھیرا تنگ کر رہا ہے اور کس شخصیت کو نیا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے خود، یعنی یہ نہیں کہ کسی تجزیہ کار نے، کسی صحافی نے، کسی اوپینین میکر نے، کسی اینالسٹ نے کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا، بلکہ حکومت نے خود اس پر بڑے ہی تند و تیز قسم کے بیانات جاری کیے ہیں، جس کو آپ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم عمران خان نے ایک تاریخی موقف کے بعد امریکہ کو ناراض کر لیا ہے،
تو بلاول بھٹو نے ہنگامی طور پر امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے امریکی انتظامیہ سے نسبتاً بہتر تعلقات رہے ہیں۔ جب حسین حقانی 2008 سے 2013 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور حسین حقانی ایمبیسڈر تھے امریکہ میں پاکستان کے، تو اس وقت حسین حقانی نے جو CIA کے ایجنٹس ہیں ان کو دھڑا دھڑ ویزے دیے تھے، اور اس وقت جو CIA کے ایجنٹ پاکستان آئے وہ سفارتی عملے کے بھیس میں آئے دفتر خارجہ کے تحفظات کے باوجود۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی ایک ایکویشن ہے امریکی انتظامیہ کے ساتھ، اور اس وقت جو امریکی صدر اوباما تھے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جب ہم نے آپریشن کیا تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت اس پر بہت ریئیکٹ کرے گی، بڑا رد عمل دے گی، لیکن ہمیں آصف علی زرداری نے حیران کر دیا جب انہوں نے ہمیں اس معاملے پر مبارکباد دے دی کہ آپ نے ایک زبردست کامیاب آپریشن کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس قدر ایکسیپٹیبل ہے، خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جب وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن اس خود مختاری سلامتی کو ترجیح دینے کے عمل میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جب بلاول بھٹو نے دورے کا فیصلہ کیا امریکہ کا، تو حکومت کی جانب سے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ڈائریکٹیوز پر، انہی کی ہدایت پر حکومت نے اس پر بڑا معنی خیز اور بڑا ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا رد عمل دیا ہے جس پر سب حیران ہیں۔ اور یہ رد عمل شہباز گل نے کسی سٹیٹمنٹ کی صورت میں، کسی بیان کی صورت میں نہیں دیا، بلکہ ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ خود نہیں کیا ہوگا، ان کو وزیر اعظم آفس سے یہ ڈائریکٹیوز دیے گئے ہوں گے۔ اور اس میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اپنا CV لے کر، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، امریکہ جا رہے ہیں، وہ امریکہ جا کر یہ کہیں گے کہ حضور آپ کو وزیر اعظم عمران خان نے اڈے نہیں دیے، آپ ہمیں آزما کے دیکھیں، ہمیں موقع دیں، یعنی ہماری حکومت بنائیں، ہم آپ کو فضائی اڈے بھی دیں گے، فضائی حدود بھی دیں گے، اور جس طرح سے بھی آپ چاہیں گے آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ شہباز گل نے ہنگامی پریس کانفرنس کر کے کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید کی عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کروائی تھی، اور ہم اس مرتبہ اس قسم کی ڈیل نہیں ہونے دیں گے اور اس کا راستہ روکیں گے۔ یہ الفاظ شہباز گل کے بڑے معنی خیز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو کسی خاص مشن پر جا رہے ہیں۔ امریکہ جب وہ جائیں گے وہاں پر وہ خود کو ایک پوٹینشیل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کریں گے۔ امریکہ کا پاکستان کی سیاست پر اتنا اثر و رسوخ رہا ہے کہ معین قریشی اسی طرح امریکہ سے آئے تھے بریف کیس اٹھا کر، یہاں پرائم منسٹر بنے، ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی اور بریف کیس لے کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح شوکت عزیز امریکہ سے وارد ہوئے، امریکن نیشنل تھے، پرائم منسٹر بنے، جب وزارت عظمیٰ ختم ہوئی اپنا بریف کیس پیک کیا اور واپس امریکہ چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ اب بلاول بھٹو امریکہ تو جا رہے ہیں، لیکن شہباز گل نے ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اس ڈیل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس ڈیل کا راستہ روکیں گے، اور دوسری جانب حکومت کا پیغام یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ ان کو دباؤ میں لانے کے جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں وہ اپنا یہ جو موقف ہے، اصولی موقف اڈے نہ دینے کے معاملے پر، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔